اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اس قافلے والوں سے مصر کے جس شخص یعنی عزیز مصر نے اسے دوبارہ خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اسے عزت کے ساتھ رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح حکمت عملی سے ہم نے اس یعنی یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں تمکین دی، یعنی زمین ہموار کی تاکہ اسے اقتدار کے لیے منتخب کریں اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کریں۔ اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، یعنی اس کے انجام دینے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ یعنی یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھا، وہ اپنی مطلب براری کے لیے اس پر ڈورے ڈالنے لگی، چنانچہ ایک دن سب دروازے بند کر دیے اور کہا بس آ جاؤ۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا مربی و محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کی امانت میں خیانت کروں؟ معاذ اللہ، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اس عورت یعنی زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ مرد یعنی یوسف علیہ السلام بھی اس کے ارادہ کرتا اگر اپنے پروردگار کا برا نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس یعنی یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے دروازے تک پہنچنے کے لیے دوڑے، اور اس عورت نے اس مرد یعنی یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا، اور پھر دونوں نے اس عورت کے خامند کو دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس عورت نے بات بنائی اور کہا جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا حقیقت یہ ہے کہ خود اسی نے اپنے مطلب براری کے لیے مجھ پر ڈورے ڈالے اور مجھے پھسلانا چاہا۔ اس پر اس عورت کے کنبے والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ بس جب اس خامن نے یوسف کا کرتا دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سے کہا یہ تمہاری مکاریوں سے ایک مکاری ہے، بے شک تمہاری مکاریاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ پھر یوسف سے کہا اے یوسف، اس بات سے درگزر کر یعنی اسے جانے دے، اور بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو خطا کاروں میں سے ہے۔ پھر جب اس واقعہ کا چرچا ہوا تو شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام پر اپنی مطلب براری کے لیے ڈورے ڈال رہی ہے، اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے، ہم تو اسے سری غلطی میں مبتلا دیکھتی ہیں۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو اس نے انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں لگا دیں، اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری دے دی۔ پھر جب وہ کاٹ کر کھانے لگیں تو اس نے یوسف سے کہا ذرا ان کے سامنے نکل آ۔ بس جب انہوں نے دیکھا تو حسن و جمال میں انہیں بڑا ہوا پایا، لہذا حیران رہ گئیں اور پھل کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، یعنی احساس تک نہ ہوا، اور بے ساختہ کہہ اٹھیں ماشاء اللہ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم میری ملامت کرتی تھیں، بے شک میں نے اس پر ڈورے ڈالے اور پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ بچا ہی رہا۔ ہاں البتہ اب برملا کہتی ہوں کہ اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو پھر اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور ضرور ذلیل بھی ہوگا۔ یوسف نے بات سن کر کہا اے میرے پروردگار، اس کام کی نسبت جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں مجھے قید خانہ پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے مکر و فریب کو دور نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور اس طرح جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بس اس کے پروردگار نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور کر دیا، بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ باوجود کہ وہ یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، تاہم انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ ایک مدت تک اسے قید کر دیں۔